صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ تمام تعریفیں اس خدائے برتر و بالا کے لیے جس نے خاک سے انسان کا وجود بنا کر اسے علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ تمام تعریفیں اس خدائے عظیم کے لیے کہ جس نے عدم کو چادر ہستی اڑا کر اس کو وجود کی نعمت سے مالا مال کیا۔ تمام تعریفیں اس خدائے رحیم کے لیے کہ جس نے بران رحمت کے ذریعے زمین والوں کو اپنی رحمت سے خوش و خرم کیا۔ تمام تعریفیں اس خدائے ازلی اور ابدی کے لیے کہ جس نے اس تاریک عالم کو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما کر اس کائنات کو روشن کیا۔ درود و سلام ہو جان کائنات روح کائنات نور اول خلق اول خلق اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین زاہدہ عابدہ سیدہ بطول یعنی بضعۃ الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر کہ جن کے سبب خالق منان نے نور نبوت اور نور امامت کو خلق فرمایا۔ درود و سلام ہو آپ کی پاک اولاد پر۔ درود و سلام ہو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات پر۔ روضہ منورہ امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور کیونکہ یہ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اور سامرہ کی زمین آج شام غریبہ بنی ہوئی ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یتیم ہو گئے ہیں، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہ امامت کی کیا ضرورت ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے حالات کیا ہیں، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہندوستان کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے مذہبی اسکالر استاد حوزہ جناب محمد جعفر خان صاحب سلطان پوری تشریف فرما ہے کہ جو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم شمس و شموس میں آپ کو۔ پروردگار آپ حضرات کے تمام توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ سے آستانہ قدس رضوی میں بیٹھ کر کے نشر و اشاعت اہل بیت طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فضائل مصائب اور تمام اذکار کا جو نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اسے مولا امام علی موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرمائے، اور مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف کی توفیقات آپ تمام حضرات کی پوری ٹیم کے شامل حال رہے۔ تو کیونکہ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، میں پہلا سوال آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کے لیے مختصر سی اجمالی زندگی مولا کی کہ مولا نے کیا حالات گزارے اور مولا کہاں پیدا ہوئے اور شہادت تک کوئی مختصر سی آپ کے سمان حیات بیان فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ آج کی یہ شب جس میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ شب یتیم امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، ہم تمام عالم اسلام کو بالخصوص عالم تشیع کو آج کے شب کے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین کی جانب سے مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ان کے بابا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، پروردگار قبول فرمائے۔ یقیناً مولا امام حسن عسکری علیہ السلام وہ مظلوم امام ہیں ہمارے کہ جن کے سب سے بڑی مصیبت اگر محسوس کرے مومنین تو آپ کی حیات طیبہ صرف مختصر 28 سال ہے۔ ولادت باسعادت آپ کی 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری کو سامرہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے سلسلہ جیسے ہمارے یہاں کے اس پہلے والے امام کا فرزند ہوتے ہیں آنے والے امام، تو آپ کے والد گرامی حضرت امام ہادی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ بڑی پرصحبت زندگی سامرہ میں گزاری، اور آپ کی ولادت بھی سامرہ میں ہوئی، اور پھر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ذمہ داری عہدہ امامت کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے سنبھالا،
بہت ساری صعوبات، دقتیں، اذیتیں، مصیبتیں آئیں. اس میں حکومت نے ہر طرح سے ستانے کی کوششیں کی، اور اس حکومت کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ انہی کے یہاں وہ ہادی برحق آنے والا ہے کہ جو اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظلم و جور کو ختم کر دے گا. تو اس حوالے سے بھی بڑی دقتیں رہیں. لیکن جب کبھی بھی اسلامی کوئی دقت، مصیبت، اذیت آئی ہے تو حاکمان وقت نے جیسے گزشتہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے عقیدت نہ رکھتے ہوئے لیکن اسلام پہ جب وقت آیا ہے تو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے دروازے پہ گئے ہیں، قدم بوسی کی اور سوالات کا حل لیا ہے اور اسلام کو مصیبت سے نکالا ہے. اسی طریقے سے وہ بہت سارے واقعات ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، لیکن وہ بارش والا واقعہ کہ جس میں ایک شخص وہ کسی نبی کی ہڈی لے کر کے آ کر کے اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے. تو اسلام اس وقت خطرے میں یوں پڑ گیا تھا کہ لوگ منحرف ہو کر کے اس کے عقیدے کی پیروی کرنے لگے تھے. ایسے میں حاکم وقت پھر ضرورت محسوس ہوئی تو بھاگا ہوا آیا اور پیغام بھیجا اپنا کہ آپ کے نجات کا دین خطرے میں ہے، آئیے آپ اس کے وارث سے اس کو بچائیے. تو کچھ نہ کچھ ایسا اہتمام قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ خود ظالم انکار کرنے کے باوجود حق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو یہ ایسا اہتمام ہوا کہ خود آئے اور آنے کے بعد دولت پر کہ فرزند رسول آپ کے جد کا دین ہے، اس کو بچائیے، محفوظ کیجیے. تو مولا تشریف لے آئے، اس کا بلائے، اس کو وہ دعا کرے. جب اس نے دست دعا بلند کیا تو آپ نے اس کے انگلیوں کے درمیان میں جو شے جس کو لے کر کے وہ واسطہ بناتا تھا اس کو مولا نے لے لیا اور کہا اب اس سے کہو دعا کرے. تو آئے ہوئے بادل پھٹ گئے، واپس چلے گئے. تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ مولا نے کہا بارش ہوگی، ہم دعا کریں گے بارش ہوگی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر قحط، بارش کی طلب ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے ہاتھ بلند کیے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں. مولا کا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ وہ کسی شے کو واسطہ بنا کر دعا کر کے دھوکہ دے کر کے لوگوں کو مذہب سے منحرف کرنا اور ہے، اختیار کائنات رکھ کر کے دعا کرنا اور ہے. بادل آتے تھے، مولا علیہ السلام نے فرمایا لوگ گھبرا گئے، کالے کالے بادل اٹھ رہے ہیں. مولانا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ فلاں علاقے کا بادل ہے، یہ فلاں علاقے کا بادل ہے، یہ اٹھا، یہ وہاں جائے گا، یہ وہاں برسے گا، یہ وہاں بارش ہوگی اس کی. اب اس کے بعد آخر مولانا نے فرمایا اب سب لوگ اپنے گھروں کو جائیے، اس لیے سامرے کے حصے کا بادل آ رہا ہے، اب یہاں بارش ہونے والی ہے. اور پھر یہی ہوا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچے اور پورا علاقہ جل تھل ہو گیا. تو ایسے میں جب دین کو خطرہ ہوا، لوگ منحرف ہو رہے تھے دین سے، تو حاکم آیا اور خود اس نے تسلیم کیا. لیکن جب ان کا مطلب نکل جاتا تھا تو پھر اذیتیں دینے پہ تل جاتے تھے. آخر اسی وجہ سے ہمارے امام کو پھر 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو مولا کو زہر دے دیا گیا اور ہمارے کم سن امام 5 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے اور آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی. بے شک قبلہ، کیونکہ ہماری گفتگو امامت کے اوپر چل رہی ہے اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ امام 12 ہیں، 12 امام ہیں. تو خود ہمارے نوجوان ناظرین جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے امامت کی ضرورت کے اوپر کچھ دلائل آپ بیان فرما دیجئے کہ کیوں امامت کیوں ضروری ہے، کیوں امام کا ہونا ضروری ہے؟ امام کو ہونا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے قاری جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں اور امامت کے حوالے سے کئی جگہ پر ذکر آیا ہے. کبھی امامت کی عظمت، امامت کے صلاحیت، اور کبھی یہ کہ امام کس طریقے کے ہوں گے. 2 طریقے کے امام ہوں گے. ایک امام وہ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، ائمۃ یدعون الی النار، اور ایک وہ امام ہوں گے کہ جو ائمۃ یہدون بامرنا، اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی امام ہوں گے جو ہدایت کریں گے ہمارے امر کی. اچھا، امام اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. اب یہ امام اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، لوگوں کی مجبوری یہ ہوگی کہ جو قرآن پڑھیں گے اور اگر سمجھ کے پڑھ لیا انہوں نے تو اتنا تک تو سمجھیں گے قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اگر کسی میں شعور پیدا ہوا، کچھ لوگوں میں ہوا جیسے، تو انہوں نے امام بنانے کی کوشش کی. امامت کے بغیر انٹری نہیں ہے محشر میں، تو امام بنانے کی کوشش کی. اب ان میں یہ شعور نہیں کہ وہ امام کون ہے، ہدایت کرنے والے ہیں، جہنم کی طرف بلا دعوت دینے والے ہیں. کس امام کی پیروی کی جائے. اس سے جب انہوں نے امام اپنی مرضی سے بنانا شروع کیا
تو پھر اس میں بلا امتیاز کہ گناہ گار ہے کہ فاسق ہے کہ فاجر ہے، انہوں نے رسول کی حدیث کے مطابق تعداد پوری کرنے کی کوشش کی کہ 12 پوری کر لیں، اچھا بلا امتیاز کہ اس میں وہ فاسق فاجر گناہ گار اور بد کردار جس طرح سے بھی تعداد پوری کرنے کی کوشش کی، تو وہ امام وہ ہوں گے جو دعوت دینے والے ہوں گے جہنم کی طرف. اس کے لیے ان کا کردار ایسا ہوگا کہ خود ہی وہ جہنمی کردار ہوگا، جہنم کی طرف دعوت دیں گے. لیکن ادھر اللہ نے کہا کہ ائمۃً وجعلناہم ائمۃً یہدی بامرنا، وہ امام ہوں گے جو ہدایت کریں گے ہمارے امر کی. جو امر الہی کی ہدایت کرنے والے ہوں گے تو ان کی صلاحیت کیا ہوگی، ان میں شعور کیا ہوگا. تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے. اب امام مبین ہے کون، وہ ان کے اندر وہ شے کیا ہے. جی اب جس دن شے کو سمجھ لے گی دنیا، اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ امام مبین ہوتا کون ہے اور اللہ والا امام کون ہے، منصوص میں اللہ امام کون ہے. اب شے کا ترجمہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو پروردگار عالم یہودیوں اور نصارہ کے اقوال کو نقل کرتا ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على الشيء وقالت اليهود ليست النصارى على الشيء. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی مذہب پہ نہیں ہے، یہاں پہ شے سے مراد مذہب ہے. اچھا نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی مذہب پہ نہیں ہے، یہاں بھی شے سے مراد مذہب ہے. اب یہ دو مذہب دونوں کو قرآن مجید نے یہود کے قول کو نقل کر کے شے معنی مذہب بتایا. اب آپ آئیے امامت کو دیکھیے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے. اب آئیے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کسی بھی امام کے سامنے کسی مذہب والا آیا ہو تو اسی کے مذہب والے کو اس کے مذہب کے اعتبار سے جواب دے کے مطمئن کیا ہے. اسی لیے امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے سامنے مسند بچھا دی جائے اور داؤد والا آئے، موسیٰ والا آئے، عیسیٰ والا آئے، کسی نبی والا آئے اور اپنے نبی کی شریعت کے مطابق سوال کرے تو اس کو اس کے شریعت کے مطابق ہم جواب دیں گے. سبحان اللہ. تو امام تو یہ ہیں، کہا جائے کہ امام شیعوں کے ہیں، جواب دے رہے یہود کو، جواب دے رہے نصارہ کو، جواب دے رہے دوسرے مذاہب والوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ شیعوں کی امام نہیں ہے، اللہ والے امام ہیں. اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے، یہ سب کے امام ہیں. اب ماننا نہ ماننا وہ اپنے اوپر ہے. بھائی اللہ کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں اور نہیں مانتے. ایک بڑی اچھی بات آپ نے یاد دلا دی کہ اب امام امیر المومنین علیہ السلام اللہ کو دنیا بہت سارے، ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اکثریت ہے. لیکن اللہ کیا رزق سب کا روک رہا ہے کہ دے رہا ہے؟ اللہ رزق سب کا دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ماننا نہ ماننا یہ ان کا فعل ہے. اللہ کے بندے تو سب اللہ کے ہیں، اس لیے اللہ رزق سب کو دے رہا ہے. جو مانتا ہے اسے بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے. ایک اپنی طبیعت کی بات میں عرض کر دوں کہ کبھی کبھی جب کم سنی میں طالب علم تو ابھی بھی ہیں، لیکن جب ایک استاد کے سامنے ذہن میں دفتر کرتے تھے اور کتابیں دیکھتے تو اذیت ہوتی تھی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس کوئی بھی آیا مصیبت میں اس کے سوال کا حل دیا، جواب دیا، مصیبت سے بچایا، نجات عطا کی. لیکن جب یہ دیکھتے تھے اذیت دینے والے بھی جب مصیبتوں میں ہوتے تھے تو ان کا بھی حل مولا نکالتے تھے، ان کو بھی ہلاکتوں سے بچاتے تھے. تو اس وقت تھوڑی عجیب سی طبیعت ہوتی تھی کہ مولا ان لوگوں کی مصیبت دور کر رہے ہیں. تو جب تھوڑا شعور بالیدہ ہوا تو سمجھ میں آیا کہ امامت صفات جمال الہیہ کا مظہر ہے. سبحان اللہ. اس لیے جیسے اللہ کو اللہ اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا اور اسے بھی دیتا ہے جو مانتا ہے. یہ صفت امامت کی ہے. امام پوری کائنات کے ہیں. جو امام کو امام مانتا ہے اس کو بھی امام مدد کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، اس کو بخششیں عطا دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو امام نہیں مانتا وہ نہیں مانتا اس کا ظرف ہے، لیکن امام تو یہ سب کے ہیں نا، تب وہ اذیتیں دیتا ہے یہ اس کا ظرف ہے. مصیبت میں
مدد کے لیے پکارا تو یہ تو امام ہے، صفت ربوبیت رکھتے ہیں، آپ جائیں گے مدد کے لیے، مدد ضرور کریں گے. اسی لیے وہ ظلم کر کے نہیں تھکے، یہ مدد کر کے نہیں تھکے. سبحان اللہ. وہ سوال کرتے رہے، یہ مدد کرتے رہے. انتہا ہو گئی کہ یہ مدد کر کے کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے تجھے ہلاکتوں سے بچایا، لیکن مدد لینے والے نے مجبور ہو کر کے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. بے شک بے شک. خود امام علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور ابن ملجم گھر پہ موجود تھا. مولا نے جب دیکھا پریشان حال ہے، اس کو شربت پیش کیا. مولا نے یہ اخلاق امامت ہے، یہ اخلاق امامت ہے. بے شک قبلہ خود امامت جو ایک منصب ہے وہ منصب الہیہ ہے یا پھر لوگوں کو اختیار ہے؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے چیئرمین کا انتخاب کر لینا، ایم ایل اے کا انتخاب کر لینا، کسی کو اپنا لیڈر مان لینا. یہ لوگ اختیارات رکھتے ہیں کہ انسان خود اپنا امام چن لے، جیسے بعض لوگوں نے امام کو چنا، اپنا امام خود چن لیا. کیا اسلام میں یہ آپشن ہے یا خود منصب الہی ہے یہ؟ پروردگار عالم نے حضرت آدم کی تخلیق کے وقت ہی یہ اعلان کر دیا تھا جی کہ میں زمین پر بنانے والا ہوں خلیفہ. میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی خلافت کے منصب کو بنانے کا اختیار پروردگار کو ہے. ہم امت آدم کے نہیں ہیں، اولاد آدم کے ہیں، لیکن تخلیق آدم سے خلقت سے پہلے منشا الہی، اس کا اعلان، فرشتوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا، اللہ کا امتحان لینا، پھر آدم کا وجود، پتلا، ان کی خلقت، ان کا حیولہ، پتلا بننا، روح پھونکے جانا، ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین کا اعلان، اور اس کے بعد یہ امتحان. ساری منزلیں گزار کے ساری داستان کو تفصیل سے قرآن میں اللہ نے بیان کر کے یہ بتایا کہ یہ منصب جلیلہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسے بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے، بندے کو نہیں ہے. دو منصب قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے، ایک نبوت ہے اور ایک ہے امامت. سلسلہ نبوت اختتام کو پہنچی حضرت ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول مخلوق پر. اب اس کے بعد ضروری تھا کہ جس نبوت، جس اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور سب سے آخر میں ان کے سید و سردار کو بھیجا، تو اب اس کے بعد اس دین بغیر کسی ہادی اور رہبر کے اس کو اس طرح سے چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح سے جو چاہے اپنی زندگی گزارے یا جس سے چاہے جسے اپنے منتخب کر لے. اتنی بڑی شریعت، اتنا بڑا دین جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا سلسلہ قائم کیا اور سب سے آخر میں اپنے حبیب کو بھیجا، ان کے 23 سالہ مشقت کو اتنی آسانی سے اللہ بالکل خاموشی سے، جیسے بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی خاموشی سے چلے گئے اور ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے بات کسی کو. تو دو چیزیں ہیں، یا تو نبی کے کسی بھی بات پر کوئی اعتبار نہ رکھیں، جی نبی کے قول پر. ذوالعشیرہ میں نبی نے کیا فرمایا؟ جو میری مدد کرے گا میرا بھائی ہوگا، وصی ہوگا، جانشین اور خلیفہ ہوگا. اس وقت کون کھڑا ہوا مدد کے لیے؟ تاریخ اسلام کا طالب علم ذوالعشیرہ کو پڑھیں اور رسول کے فرمان کو سنیں. اب اس کے بعد رسول یہ کہہ رہے ہیں وہ میرا بھائی، وصی، جانشین اور خلیفہ ہوگا، اور نبی پاک بغیر اپنا وصی و جانشین و خلیفہ بنائے ہوئے چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ کرنے والے نے، نصرت کا وعدہ کرنے والے نے پوری زندگی مدد کی، جب بھی ضرورت پڑی رسول کو نصرت کی. جی کوئی ایک حرف ہے کہ جہاں پر یہ کہہ دے کہ انہوں نے مدد نہیں کی، ضرورت تھی؟ کوئی آج تک دشمن بھی نہیں کہہ سکا. تو جب انہوں نے مدد کرنے میں کوئی کمی نہیں کی تو پھر رسول کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے کہ نہیں پورا کرنا چاہیے؟ نبی نے فرمایا وہ میرا بھائی ہوگا، وصی ہوگا، جانشین ہوگا اور خلیفہ ہوگا. تب اس کا مطلب رسول کو جانے سے پہلے یہ اعلان ضروری ہے، بتانا، کرنا کہ دیکھو میرے بعد یہ وصی، جانشین اور خلیفہ ہیں. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر رسول کے کس قول پہ اعتبار کر کے مسلمان نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اعمال بجا لا رہا ہے؟ کس نے وعدہ کیا؟ نبی نے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھو، کس لیے؟ جنت دلائیں گے. روزہ رکھو، جنت دلائیں گے. حج کرو، جنت دلائیں گے. کس کے قول پہ اعتبار کر رہے ہو؟ جس نے اپنے بھائی سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا، وہ امت سے کیا ہوا وعدہ کیا پورا کرے گا؟ ماننا پڑے گا کہ نبی نے ذوالعشیرہ میں جو وعدہ کیا اسے غدیر میں پورا کیا اللہ کے حکم سے. یا ایھا الرسول بلغ کی آیت آئی، اتنے سخت کلمات کہ کوئی آیت پوری قرآن مجید میں نہیں ہے جیسے سخت کلمات اس میں کہ اگر یہ نہ کیا
تو گویا پورے کار رسالت کو انجام نہیں دیا. اس کار رسالت میں کیا ہے؟ کار رسالت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو تمہیں خلق کیا. سب سے بڑی چیز تو اللہ کی شناخت, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان ہے کار رسالت. یعنی یہ کہ اگر آج یہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ پہچانا نہیں جاتا, اللہ کی شناخت نہیں ہوتی, اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. اب یہ منصب رسالت کے بعد یہ منصب امامت و منصب خلافت جو آج غدیر کے دن رسالت میں آپ نے پہنچایا ہے, یہ صرف امامت کا تعارف نہیں کرایا. 1,24,000 انبیاء آئے تھے صرف اس لیے کہ اللہ پہچانا جائے. کیا کہا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. اسی پہچانے جانے کے لیے اس نے کائنات کو خلق کیا. سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا, اللہ جانا گیا, پہچانا نہیں گیا. پہچان لیا جائے مقصد تخلیق پورا ہو جائے. بے شک بے شک. دوسرے انبیاء آئے, اللہ جانا گیا, پہچانا نہیں گیا. آخری نبی بھی آئے, لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہلوایا ہے, نمازیں پڑھائی ہیں, روزہ رکھوایا ہے, اعمال انجام دیے ہیں, نیکیاں بتائی ہیں, برائیوں سے روکا ہے. اللہ جانا گیا ہے, پہچانا نہیں گیا. مقصد تخلیق ابھی تک پورا نہیں ہوا. اب غدیر کا میدان آیا, اللہ نے کہا آج اگر یہ نہ کیا تو کار رسالت میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان. اب نبی پاک نے جو کچھ بھی کیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ صرف ایک فقرہ نہیں ہے, میں بہت بات لمبی ہو جائے گی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت انا نبیہ فہذا علی امیرہ, من کنت انا نبیہ فہذا علی امامہ, جس کا میں نبی تھا, نبی ہوں, اس کے یہ امام ہیں. کیوں؟ قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. زمانے سے خالی ہے یہ آیت. کس زمانے کے لوگ بلائے جائیں گے؟ ہے زمانہ اس میں؟ نہ ماضی, نہ حال, نہ مستقبل. ہر شخص یوم ندعو کل اناس, تو پچھلے زمانے کے لوگوں تو امام سے بری ہیں, وہ کس کے ساتھ جائیں گے؟ جی. اس لیے نبی پاک نے فرمایا من کنت انا نبیہ فہذا علی امامہ, جس کا میں نبی تھا, نبی ہوں, اس کا یہ علی امام ہے. اب گزشتہ انبیاء سے پوچھ لیجئے آپ کا نبی کون ہے؟ ہر نبی نے اپنی امت کو اپنی نبوت کا کلمہ پڑھایا ہے, لیکن آدم سے پوچھے آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے جب تک وحدانیت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا, نبوت نہیں ملی. جتنے انبیاء ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک, وہ اپنی امت کے نبی ہیں, لیکن ان کے نبی کو محمد کہتے ہیں. اور محمد نے کہہ دیا میں جس کا نبی اس کا یہ امام ہے. محشر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اب قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو جس کے نبی محمد ہے اس کے علی امام ہیں. اب قیامت کے دن اب جو بھی اللہ والے ہیں ان کو نبی نے غدیر کے دن اللہ کے حکم سے صرف خلیفہ نہیں دیا, دنیا کو مولا نہیں دیا, پوری کائنات کو امام عطا کیا اللہ کے حکم سے. یہ بتایا کہ امامت منصب جلیلہ جو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے حکم سے ہے, اور اس میں اختیار بندوں کو نہیں ہے. اس لیے بندے بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے, اللہ کے حکم سے بنے گا تو شان ربوبیت رکھنے والے امام ہوں گے. بے شک بے شک بے شک بے شک. قبلہ بہترین آپ دلیلیں پیش کر رہے تھے امامت کے اوپر, اور خود یہ اتنی ضرورت ہے امامت کہ پیغمبر اسلام نے جب پہلی دعوت دی تو اس میں بھی ذکر کر دیا, اور آخری سفر پر بھی پیغمبر اسلام نے بتا دیا مجمع کو جمع کر کے کہ یہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام یہ امت کے امام ہیں, یہ نبیوں کے فوراً بعد. جی, نبوت کے فوراً بعد. یہ اتنا اہم پیغام تھا کہ پیغمبر نے باقاعدہ جمع کر کے لوگوں کو
اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے امامت کی شناخت کرائی. اب بہرحال اگر کوئی اسلام کو اچھے سے سمجھتا ہے، پیغمبر کو جانتا ہے یا قرآن کو اچھے سے سمجھتا ہے، تو اس کے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے، عذر نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ امام کو میں نہیں پہچانتا. اگر وہ نبی کو اور قرآن کو مانتا ہے تو، اگر مانتا ہے بے شک. اس لیے کہ نبی انبیاء صاحبان شریعت ہیں جی، صاحبان شریعت جا چکے، ان کی ذمہ داری شریعت پہنچانا. محافظ کی ضرورت ہے، بے شک. تب اس لیے محافظ جو ہوگا پھر وہ محافظ جان دے کر کے اس کی حفاظت کرے گا جس کے لیے وہ مامور ہے حفاظت پر. اس لیے خدا علیہ السلام ہمارے جتنے ہیں انہیں اسلام پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا. دشمنوں نے سوال کیا اسلام کے مرحلے پہ تو اس کا جواب دیا ہے، لیکن انہیں دشمنوں کو معلوم تھا کہ ہمیں زہر دے گا، یہ ہمیں قتل کرے گا، یہ اس حوالے سے زہر دے گا، ان بہانوں سے. لیکن ہے کہ جہاں ضرورت امام رضا علیہ السلام جن کے آستانے بیٹھے ہیں ہم، علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہماری جان قربان مولا پر پیغام پہنچا ہے تو بلائے جانے کے لیے. تو مولا کو معلوم ہے کہ میں جا رہا ہوں، یہ سفر آخرت آخری سفر ہے میرا. گھر والوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر میری زندگی میں رو لو، اس لیے میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، میں جاؤں گا وہاں پر شہید کر دیا جاؤں گا. لیکن ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی تحفظ شریعت کی، تحفظ شریعت، تحفظ شریعت کی خاطر تشریف لے آئے. بے شک. اور یہاں آنے کے بعد آپ نے جو سب سے بڑا عالم محمد کہہ جاتے ہیں مولا، بے شک. اتنا بڑا مناظرہ، ایک پوری مذہب کے علماء جو جمع ہو کر کے آئے تھے، وہ اتنا بڑا مناظرہ اگر مولا نہ ہوتے تو اس وقت شکست تھی، اسلام نام کی کوئی چیز نہ رہتی یہاں پر. اس لیے کہ ان کی دلیلیں، ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. وہ عالم محمد علیہ السلام امام رضا علیہ السلام انہوں نے جواب دے کر کے ان کو مذہب اسلام کی حقانیت کو اور اس کی برتری کو ثابت کیا، مجبور ہوئے ماننے پر. بے شک. اور خود اماموں کی زندگی خود ظلم و ستم سے اسی لیے رہی کہ لوگ ہدایت پا جائیں، لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کے احکامات پہنچا دیے جائیں، ان کی زندگی بہتر بن جائے. کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے. میں آخر میں آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے زحمت کی، یہاں پر تشریف لائے اور اس پروگرام کا حصہ بنے. خود ہمارے ناظرین کے لیے جب بھی آپ زری کے پاس جائیں دعا کریے گا، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام شیعان حیدر کرار کے لیے، اور وہ لوگ جو یہاں کے متمنی ہیں جنہوں نے زیارت نیابتی کے لیے کہہ رکھا ہے کہ ہماری طرف سے، ان کے لیے خصوصی ایک زیارت آپ پڑھیے گا، کیونکہ آپ ہندوستان سے بھی تشریف لائے ہیں اور مولا کے زائر بھی ہیں. میں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کرا دیجئے تاکہ یہ پروگرام اختتام پر ہوئے ہیں. مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ پروردگار جلد سے جلد سلطان العرب والعجم، انیس النفوس، غریب الغرباء، جنہیں یہاں پر کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے کہ اس رونق پر رونق بادشاہی حکومت میرے آقا کی ہے، لیکن پھر بھی مومنین کو پروردگار ان کے لیے راہیں ہموار کرے کہ یہاں تشریف لے آئیں اور زیارت سے مشرف ہوں. جن کے دلوں میں تڑپ اور تمنا ہے ان سب کو پروردگار یہاں زیارت سے مشرف فرمائے. اور بڑا دیکھنے کے بعد دل اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی دل میں ایک چور سا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا روضہ بیٹے کا دیکھتے ہیں تو وہ دکھیاری جدہ یاد آ جاتی ہیں، امام کی جنت البقیع یاد آتی ہے کہ وہاں پر ویرانہ ہے، شہزادی اور امام خدا علیہ السلام کی قبر ویران ہے. بیٹوں کے قبر مزار کا رونق دیکھ کر کے پروردگار جلد سے جلد لمحہ بھی آئے کہ یہودی اصل یہود نسل یہود جو حکومت ان کو تباہ برباد فرمائے، اور وہاں پر جنت البقیع میں خوبصورت ترین مزارات، جس طریقے سے بی بی کے بچوں کے مزارات ہیں اسی طریقے سے خوبصورت مزارات کی تعمیر کی راہ ہموار فرمائے. اور عزاداری آقا عبداللہ علیہ السلام میں جو مومنین مومنات منامک رہے 2 مہینہ 8 دن حصہ لیتے رہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ان کی عزاداری سے راضی فرمائے. مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف مولا فرماتے ہیں تمہاری عزا تو 2 مہینہ 8 دن ختم ہو جاتی ہے، ہماری تو روز عزا ہوتی ہے. مولا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے جد مظلوم، ان کے پدر بزرگوار کے تعزیت و پرسہ پروردگار قبول فرمائے. تمام مومنین کی طرف سے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پروردگار مولا کی بارگاہ میں قبول فرما. اور تمام مومنین جو عزاداری آقا عبداللہ علیہ حسین اہل بیت اطہار علیہ السلام میں حصہ لیتے رہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے، اور آئندہ
آئندہ سالوں میں بھی عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کوتاہی اس سال عزاداری میں عزاداروں سے ہوئی ہو پروردگار ان تمام تر کوتاہیوں کو ازالہ کرنے کے ہمیں آئندہ سال موقع عنایت فرما، اور مولا امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل، شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك